محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 21 فروری 22 شعبان المعظم ہے۔ تقریباً 8 یا 9 دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے آنے میں۔ قرآن کریم اور رمضان المبارک کا مہینہ، ان کی آپس میں بہت زیادہ مناسبت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ تو اس سے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے اور قرآن کریم کی رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ مناسبت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت ہم سب کے لیے آخرت کے اعتبار سے یوں سمجھ لیجیے کہ تیاری اور بہت زیادہ تیاری کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ایک رکاوٹ جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ رکاوٹ ہم سے دور کر دی جاتی ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ البتہ ہمارے اندر ایک اور چیز رکاوٹ ہے جسے نفس کہا جاتا ہے۔ ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نیکی کا مادہ جسے ضمیر کہتے ہیں، اور ایک ہے برائی کا مادہ جسے نفس کہتے ہیں۔ نیکی کا مادہ ضمیر ہمیں جب بھی ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو ایک مرتبہ ضرور دستک دیتا ہے۔ اب غور کریں کہ جب بھی کوئی غلط کام آپ کے علم میں ہو کہ وہ غلط کام ہے، بعض اوقات تو علم ہی نہیں ہوتا تو انسان اس کو صحیح سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، جیسے بدعات ہیں، رسومات ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم غلط ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے، اس لیے کہتے ہیں بدعاتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ وہ توبہ کرتا ہی نہیں۔ جب ایک شخص اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں وہ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ توبہ نہیں کرتا۔ اسی طرح دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، اگر غور کریں تو کوئی بھی مذہب والا اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھ رہا ہوتا، اور جب وہ اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے تو توبہ کر لیتا۔ اسی وجہ سے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام کو اگر کوئی شخص چھوڑتا بھی ہے تو وہ دلائل کی بنیاد پہ یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ اس میں کوئی غلطی ہے، وہ خواہشات کی بنیاد پہ چھوڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ جو پیدا تو مسلمانوں کے گھرانوں میں ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی ان پہ غالب آ جاتی ہے کہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں سننے کو ملا، پڑھنے کو ملا، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جو دلائل کی بنیاد میں یہ ثابت کر سکے کہ دین اسلام میں کوئی خامی ایسی ہے، کوئی خرابی ایسی ہے جس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑوں۔ بلکہ زیادہ تر جو لوگ دین کو چھوڑتے ہیں، دین اسلام کو، وہ نفس پرستی کی بنیاد پہ چھوڑتے ہیں کہ بھئی اسلام میں تو بڑی رکاوٹیں ہیں، فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو۔ کاروبار کی طرف آ جائیں تو آج بازار میں کتنے کاروبار ایسے جو غلط ہیں، تو وہ یہ سوچ کر چھوڑتا ہے کہ اس میں تو بڑی رکاوٹ ہے، جبکہ در حقیقت رکاوٹیں ہم نے خود بنائی ہیں، اسلام میں کوئی نہیں۔ اگر ہم اپنے ماحول کو درست کر لیں تو رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ اب ہم نے ایک اصول بنا رکھا ہے، جھوٹ بولنا۔ بازار میں تاجر قسم کھا کر جھوٹ بول لیتا کہ یہ چیز، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے،
تو وہ قسم کھا کے کہتے ہیں چیز ٹھیک ہے، اور حالانکہ اس کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ چیز ٹھیک نہیں ہے، جس کے نتیجہ کیا ہوتے ہیں کہ پورے بازار سے آپ کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں نا تو کہنے والا کیا کہتے ہیں، یہ فلاں ملک سے آئی ہے اس لیے اچھی ہے، ہمارے ملک کی چیز اچھی نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے اپنا معیار خراب کر لیا، اور وہ بھی جھوٹ بول کے بتا رہا ہوتا ہے، باہر کی چیز کو بھی اس پہ مونوگرام لگا کے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھا۔ جھوٹ کا نقصان کیا ہوا ہے کہ اعتماد ختم ہو گیا۔ میں اور آپ اس بنیاد پہ ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز صحیح معنی میں خریدنا چاہیں تو شاید ہمیں بیسیوں دکان پھرنا پڑے اور بیسیوں علامتیں دیکھنی پڑے۔ مثال کے طور پہ اب یہ شہد ہے، ہم اندازہ لگائیں کہ اگر میں آپ سب سے رائے لوں تو آپ سب کی رائے مختلف ہوگی کہ شہد کو صحیح معنی میں جانچنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو بھی بیچنے والا ہوتا ہے وہ کوئی اور تکنیک بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اصلی ہے ورنہ اصلی نہیں، اور وہ اصلی بتانے کی علامتیں اتنی ہیں کہ ان کو جمع کر لیا جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلے، یعنی اتنا اعتماد خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اگر ہم اس جھوٹ کو ختم کر دیں اور سچ کو لے آئیں تو ہمیں ایک چیز کی تلاش کرنے کے لیے دکاندار سے یہ پوچھنا نہیں پڑے گا کہ یہ چیز اوریجنل ہے یا 2 نمبر ہے، بلکہ ہم چیز کو دکان والے سے لیں گے اور پیسے ادا کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے احباب ایسے ہیں جن کو جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے ہاں جانا پڑتا ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے بل ادا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے یہاں پہ جو چیز خرید رہا ہوں اس کی پوری قیمت ہے، چیز بھی ٹھیک ہے اور قیمت بھی پوری ہے۔ اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ بھائی اس کی کوئی قیمت کم کر لیجیے۔ اور عام بازار میں چلے جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو کتنی دکانیں پھرنا پڑتی ہیں اور پھر دکاندار سے منت سماجت کرنا پڑتی ہے کہ بھائی اس چیز کی اصل قیمت بتا دو، اصل چیز کیا ہے وہ بتا دو، لیکن وہ جھوٹ بول کے کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کچھ پیسے زیادہ بچ جائیں، معیار خراب ہوتا ہے تو خراب ہوتا ہے۔ حالانکہ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے ایک دفعہ جھوٹ بول کے تو اپنی چیز بیچ لے گا، لیکن دھوکہ کھانے والا شخص دوبارہ اس کے پاس نہیں جائے گا۔ اب بتلائیں کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے یا فائدہ کر رہا ہے؟ نقصان کر رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام ایسا مذہب ہے، دین ہے کہ اگر کسی نے چھوڑا بھی ہے اس کو بدقسمتی سے تو وہ دلیل کی بنیاد پہ نہیں چھوڑے، وہ خواہشات کی بنیاد پہ چھوڑے، جبکہ دوسرے مذاہب جو ہیں ان میں اگر کوئی قائم بھی ہے تو خواہشات کی بنیاد پہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا واضح اعلان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی قابل قبول مذہب ہے، دین ہے تو اسلام ہے، اگر کوئی اور لے کے بھی آئے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں اصول کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ علیہ السلام کی سنت کے موافق چلے گا تو اللہ کے اس کا عمل قابل قبول ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ کر چلے گا تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں 2 سنتیں پڑھتے ہیں، 4 سنتیں پڑھتے ہیں، ہم 3 نہیں پڑھتے۔ بھائی وہ بھی تو رکعت ہے نا، اس میں بھی رکوع سجود ہو رہے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ اگر کوئی بھائی کہے کہ بھائی رکوع کا بھی اضافہ ہے، سجدوں کا بھی اضافہ ہے، تلاوت کا بھی اضافہ ہے، پھر بھی کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو جواب کیا ہے کہ بھائی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ نے واضح اعلان کر دیا کہ اگر حضور علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی پیروی کی، ایک سنت کو اپنایا، اگر ان کی طرح عمل لے کے آؤ گے تو قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے خشوع حاصل کرنے کے لیے نماز میں کہ پوری توجہ اللہ کی طرف رہے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی، آنکھیں بالکل بند کر لی، نماز پڑھی۔ اب ان کا خشوع پورا رہا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ملی ہے، بہت خوبصورت،
لیکن آنکھوں سے نابینا ہے. تو بڑے پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہے. تو کسی خواب کی تعبیر بتانے والے سے جا کے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس میں حضور کی سنت کو پورا نہیں کیا. تو عرض کرنے لگے کہ ہاں میں نے 2 رکعت نفل پڑھی ہے لیکن آنکھیں بند کر کے اس لیے تاکہ توجہ رہے. فرمایا کہ آپ نے اپنی طرف سے تو توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا نہیں کیا، اس لیے اس میں خامی رہے. اندازہ لگائیں یہ معمولی سا عمل ہے، انسان اپنی سوچ کے معافی کر رہا ہے کہ چلیں جی خوش و خضو حاصل کر لوں، لیکن بھائی اس کے لیے جو طریقہ وہی ہوگا جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کا رمضان کے ساتھ، قرآن کریم کی رمضان کے ساتھ مناسبت ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں اترا، اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے کہ قیامت تک یہ چیلنج ہے دنیا کو کہ اگر کوئی اس کے موافق مقابل کتاب لا سکتا ہے تو لے. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے. اچھا تلاوت کرنے لگ جائیں تو صحیح نہیں ہوتی. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینہ آ رہا ہے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ صحیح تلاوت بھی ہو. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے مخارج صحیح نہیں، بات پوری توجہ سے سننے کی قابل ہے، تو آپ مجھے بتلائیں کہ محنت بھی کر رہا ہے تو اس کے محنت ضائع جائے. میں اس کی مثال قرآن کریم سے دیتا ہوں. سورۃ الغاشیہ امہ پارہ میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی محنت نے ان کو تھکا دیا ہو، لیکن ان کی محنت چونکہ غلط سمت میں تھی اس لیے وہ جہنم میں جائے. محنت بھی ہو، صحیح سمت میں ہو. اس لیے بہت سوچنے اور سمجھنے اور توجہ کے قابل ہے کہ ہماری تلاوت صحیح ہو. اگر ہمیں 10 صورتیں آتی ہیں تو چلے نماز پڑھنے کے لیے کافی ہیں، لیکن ان 10 صورتوں کی تصحیح ضرور کروائی جائے. ہمیں اصل میں بات یہ ہے، ہمارے پاس موقع ہوتے ہیں کہ حافظ موجود ہیں، قاری صاحب موجود ہیں، مسجد میں 24 گھنٹے ہمارے پاس موقع موجود ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس فری میں موقع موجود ہے اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اور پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. آپ مجھے بتلائیں کتنی ضرورت سمجھیے. بہت سے ایسے افراد ہیں جن کی تلاوت بالکل خراب ہے. یعنی آپ اگر یوں سمجھ لیں کہ اگر وہ سورہ فاتحہ سنانا چاہیں تو اس میں کتنے غلطیاں آ رہی ہیں. تو بھائی اس لیے کوشش کیجیے اس رمضان میں یہ نیت کیجیے کہ کم از کم 10 منٹ 20 منٹ آپ یہاں پہ آئیے اور قرآن کریم کی تلاوت کو درست کرنے کی کوشش کیجیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کم از کم آپ کو یہ احساس ہوگا کہ بھائی میری غلطیاں کتنی تھیں اور اب میں درستگی کر رہا ہوں. تو کم از کم اطمینان ہوگا کہ اب آگے جو میں نمازیں پڑھوں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، اس کا ثواب مجھے ملے گا، نہ یہ کہ کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے. جیسے میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی کہ القرآن حجت لک و علیک، قرآن کریم کل قیامت کے دن 2 طرح ہمارا ساتھ دے گا یا ہمارے مخالف ہوگا. اگر ہم نے قرآن کریم کی قدر کی، اس کی صحیح تلاوت کی، اور اللہ نے قرآن کریم میں اصول یہ بتلایا تلاوت کا، ورتل القرآن ترتیلا، کہ پوری ترتیب کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، قواعد کی روشنی میں صحیح طرح تلاوت کرو. ایسا نہ ہو کہ آدھے حروف حذف ہو رہے ہو، آدھے حروف غلط پڑھے جا رہے ہو، تو پھر اس کا نقصان ہے. تو اس لیے آپ فکر کیجئے، نیت کیجئے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ علم سیکھنے کا زمانہ کوئی نہیں ہے. کیا آپ یوں کہہ لیں کہ بچپن تھا اس وقت سیکھ نہیں سکے، اب بڑے ہو گئے ہیں اب نہیں سیکھا جا سکتا، ایسا نہیں. آپ نے نیت کرنی ہے، سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. بلکہ ایک حدیث یاد آئی، فرمایا کہ جو بندہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، جس کو مشکل پیش آتی ہے، اس کو دگنا اجر ملے گا. بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہ تلاوت کر رہا ہے، دوسرا مشقت کر رہا ہے تلاوت کرنے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے. تو اس لیے اگر آپ کی عمر کے تقاضے ہیں کہ آپ کے لیے سیکھنا مشکل ہو، تب آپ کو دگنا اجر ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم اس کے باوجود نہ سیکھیں تو ہمارے لیے بدقسمتی ہے. ہم قرآن کریم کی تلاوت کو درست انداز میں سیکھنے کی نیت کریں، کرتے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح
ہم نماز کی درستگی کی بھی کوشش کریں. بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے رکوع اور سجود صحیح نہیں. کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری؟ اب عام طور پہ بہت بڑی غلطی یہ پیش آتی ہے کہ جب رکوع میں امام صاحب ہوں تو آنے والا کوشش کرتا ہے کہ میری رکعت مجھے مل جائے، تو بعض اوقات وہ قیام نہیں کر پاتا. اب وہ ایک رکعت کی غلطی کی وجہ سے اس کی پوری نماز چلی جاتی، لیکن چونکہ اس کو پتہ نہیں ہے اس لیے اس کی فکر نہیں کرتا. اسی طرح ایک سجدے سے اٹھے ہیں، اگر دوسرے سجدے سے پہلے بیٹھے نہیں ہیں صحیح طرح اور دوسرے سجدے میں چلے گئے تو اب اس کا سجدہ صحیح طرح ادا نہیں ہو رہا، اس کی نماز نہیں ہو رہی. اسی طرح قیام کیسے کرنا ہے، رکوع میں سنت طریقہ کیا ہے، تشہد کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں. تو کم از کم ہم اس رمضان میں یہ کوشش کریں کہ ہم آ کر سیکھیں، کچھ وقت دے دیں. اگر آپ نہیں آ سکتے ہمیں بلائیں، لیکن کم از کم آپ سیکھ لیں تاکہ فائدہ ہو جائے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ اب ہم خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، خطبے کے درمیان میں جب پہلا خطبہ جب بیٹھتے ہیں اس سے پہلے لوگوں نے نیت ہاتھ باندھے ہوتے ہیں. اچھا، جب دوبارہ امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ رکھ دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی ایک فرد نے بھی یہ سوچا ہو آیا شرعی مسئلہ کیا ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، اس میں ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں، ہاتھ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں. اب مجھے بتائیں کہ صرف دیکھا دیکھی ہم چل رہے ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہوں گی جو دیکھا دیکھی ہم چل رہے ہیں. بچپن سے 55 تک ہماری نمازیں کیسے چل رہی ہوتی بھائی. ہم چھوٹا سا کام کرنے لگتے ہیں نا تو ہم اس کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے شرائط کیا ہیں. گاڑی چلاتے ہیں نا تو بھائی اس گاڑی چلانے کا طریقہ کیا ہے، پورے طور پہ فکر مند ہو کے پھر گاڑی چلاتے ہیں. بھائی ہم نماز کے بارے میں فکر کریں نا کہ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آیا ہماری نماز درست ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کی واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں. اگر فرض رہ جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اگر واجب رہ جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اگر سنت رہ جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے. تو بھائی اب موقع آ رہا ہے تو کوشش کیجیے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑا صبر، آپ کی فکر دیکھیں انسان. اب ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو بچوں والے ہیں، تو آپ مجھے بتلائیں آپ فکر کرتے ہیں تو اللہ رزق دیتے ہیں نا. اگر آپ گھر میں بیٹھ جائیں میں اور آپ تو بتائیں کیسے ملے گا. ہاں جو فکر کرتا ہے اللہ اسے دیتے ہیں، جو محنت کرتا ہے فکر کرتا ہے. تو اسی طرح دین کے بارے میں تھوڑی سی فکر کر لیجیے تاکہ اس تھوڑی سی فکر کی برکت سے آپ کی جو چیزیں آپ دین کے بارے میں ادا کر رہے ہیں کم از کم وہ تو ٹھیک ہو جائیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح عمل کرنے کی توفیق